مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے معمولی ریلیف۔ پیٹرول 1 روپے 86 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 259 روپے 10 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ 3 روپے 32 پیسے کم، 262 روپے 75 پیسے میں فروخت۔ لائٹ ڈیزل 2 روپے 99 پیسے، مٹی کا تیل 2 روپے 15 پیسے سستا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ عوام نے قیمتوں میں کمی کو اونٹ کے منہ میں زیرہ قرار دے دیا، مزید کم کرنے کا مطالبہ۔ وفاقی اور پنجاب حکومت اپنے اخراجات کم کرے، نواز شریف کی ہدایت۔ تمام سیاسی جماعتوں، حکومتوں اور اداروں کو مل کر فیصلے کرنے کی تجویز۔ پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا، معیشت کی مضبوطی کے لیے جو کرنا پڑا ضرور کریں گے۔ نون لیگ ہی عوام کو بھاری بھرکم بلوں سے نجات دلائے گی۔ گھریلو صارفین کو ریلیف دے چکے، اب صنعتی صارفین کی باری ہے، چاہتے ہیں ہر شہری کو ریلیف ملے۔ پی ٹی آئی کی ناقص پالیسیز نے عوام کو مہنگی بجلی اور مہنگائی کی دلدل میں دھکیلا۔ وزیر اعظم کی نئی حکومتی معاشی پالیسی پر تفصیلی بریفنگ۔ آئی ایم ایف اور دیگر ادارے قرض دینے کو تیار نہیں۔ معیشت وینٹیلیٹر پر، اخراجات میں کمی کے لیے افسران کی بجائے چھوٹے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی حکومتی اقدامات سے ناخوش، 3 کمیٹیوں کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ لکھا، حکومت کمیٹیوں کی تجاویز کے خلاف اقدامات کر رہی ہے۔ سرکاری محکموں کے بڑے افسران کو ہٹایا جائے، 2 سالانہ 30 ارب کے اخراجات کم ہو سکتے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے کئی اضلاع میں آج بھی طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی، حیدرآباد اور دادو میں بادل گرج گرج کر برسیں گے۔ کلات، خزدار، جعفر آباد اور سبی میں بھی تیز بارش کی پیش گوئی۔ نصیر آباد، بارکھان، لورالائی، آباران، پنجگور، لسبیلا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسنا طوفان کراچی اور ماڑا سے 230 جبکہ گوادر سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ ماہی گیر کھلے سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ بلوچستان میں بارشوں سے سیلابی صورتحال، ضلع بولان میں منہ زور ریلے، قومی شاہراہ کئی مقامات پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گاڑیاں پھنس گئیں، مسافر محصور، کار بھی ریلے میں بہہ گئی، مسافر کو بچا لیا گیا۔ 50 سے زائد کچے مکانات گر گئے، دریائے ناڑی، تلی اور لہڑی ندیاں بھی بپھر گئیں، مکانات منہدم۔ قلعہ عبداللہ اور چمن میں بھی تباہی، ریلوے ٹریک کا نقصان، ٹرینز کی آمد و رفت معطل۔ جلمکسی میں بچاؤ بند ٹوٹنے سے متعدد گھروں کو نقصان۔ سندھ میں بھی بارشوں سے صورتحال سنگین، کاچھو کی رابطہ سڑکیں زیریاب، گورک ہل جانے والا روڈ بہہ گیا۔ 7 یونین کونسلز کا دوسرے روز بھی زمینی رابطہ منقطع۔ بدین کے سیم نالے میں طغیانی، خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں بھی سیلابی صورتحال۔ کمراٹ میں سیلابی ریلا، پھنسے ہوئے سیاحوں کو بحفاظت تھل پہنچا دیا گیا۔ ہری پور میں لینڈ سلائیڈنگ، کئی علاقوں کا رابطہ منقطع۔ ایبٹ آباد میں ہولناک لینڈ سلائیڈنگ کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ٹھنڈیانی روڈ سمیت متعدد سڑکیں بند۔ بھمبر میں ریلا کئی مکانات کو بہا لے گیا، مواصلات کا نظام درہم برہم۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر اور ان کے 3 رشتہ داروں کی بحفاظت اور غیر مشروع رہائی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق قبائلی عمائدین اور معززین نے رہائی میں کردار ادا کیا۔ تمام مغوی بحفاظت گھر واپس پہنچ گئے۔ نیا پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کی جائیدادیں ضبط کرانے کے لیے سرگرم، احتساب عدالت میں درخواست دائر۔ زلفی بخاری کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، اسلام آباد اور اٹک میں جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا جائے، قومی احتساب بیورو کی استدعا۔ اسلام آباد ایکسپریس چوک سے حراست میں لیے گئے بیشتر افراد دہاز، سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت کچھ افراد کو رہائی نہیں ملی، ترجمان ضلعی انتظامیہ کی تصدیق۔ اور پاکستانی بیٹر دوسرے ٹیسٹ میں بھی فیل، پہلی اننگز میں 274 رنز بنا کر آؤٹ۔ مہدی حسن میراث کے 5 شکار، عبداللہ شفیق 0، سعود شکیل 16، رضوان 29 اور بابر اعظم 31 رنز پر چلتے بنے۔ سائم ایوب، شان مسعود، سلمان آغا کی نصف سینچریاں۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں بنگلہ دیش بغیر نقصان 10 رنز سے آج تیسرے دن کا آغاز کرے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، میں ہوں حسین ملک۔ ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سیٹھی سے سوال۔ دیکھتے رہیے سما۔